اور زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم کیسے انکار کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کا، در حالت کہ تم مردہ تھے تو اللہ رب العزت نے کو زندہ کیا۔ اس آیت میں، اس پہلی آیت کے اندر اللہ رب العزت کی ان مخصوص نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے جو ہر انسان کی ذات اور نفس کے اندر موجود ہے، کہ پہلے انسان بے جان تھا، ذرات کی صورت میں تھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں زندگی ڈال دی، اور دوسری آیت کے اندر اللہ رب العزت کی ان عام نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے جن سے انسان اور تمام مخلوق فائدہ اٹھاتی ہے، اور وہ نعمتیں انسانی زندگی کی بقا کے لیے بہت ضروری ہے۔ ان میں سے پہلے زمین کا ذکر ہوا ہے اور اس کی پیداوار کا ذکر کیا گیا ہے، اور جس سے انسان کا ایک قریبی تعلق ہے، یعنی زمین اور اس کی پیداوار سے۔ پھر آسمانوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جن کے ساتھ زمین کی زندگی وابستہ ہے، زمین کی زندگی اور زمین پر جو پیداوار ہوتی ہے اس کی زندگی وابستہ ہے آسمان کے ذکر کی وجہ سے۔ کیف تکفرون، کیسے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرتے ہو، اس چیز کا انکار کرتے ہو، اللہ رب العزت کی قدرت کا اور اس کے احکام کا کوئی انکار کرتے ہو۔ اگرچہ مشرکین بھی بظاہر اللہ رب العزت کو ایک جانتے تھے، ایک مانتے تھے، لیکن یہاں پر جو خطاب کیا گیا ہے مشرکین کو اس لفظ کے ساتھ خطاب کیا گیا ہے، کیف تکفرون باللہ، کہ تم اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو۔ وہ تو اللہ کو ایک مانتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ دوسرے معبودان باطلہ کو بھی وہ شریک کیا کرتے تھے، لیکن اس کے ساتھ پھر بھی خطاب کیسا ہے کہ تم اللہ کا کیسے انکار کرتے ہو۔ دراصل وہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے ہم کیسے مان لیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو یہاں خطاب کر کے بتایا گیا تم میرے رسول کی رسالت کا انکار کرتے ہو۔ یہ میرے رسول کی رسالت کا انکار کرنا در حقیقت میری وحدانیت کا انکار کرنا۔ اسی لیے فقہاء کرام نے اس جگہ یہ مسئلہ لکھا ہے۔ کیا مسئلہ لکھا ہے کہ جو شخص اللہ کو ایک مانتا ہو لیکن اس کے رسول کی رسالت کو تسلیم نہیں کرتا ہو، یا اللہ کے کلام کو منزل من اللہ یعنی اللہ کی طرف سے نازل ہوا کلام نہیں تسلیم کرتا ہو، تو یہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے اللہ کے وجود کا انکار کیا، اس نے اللہ کی ذات کا انکار کیا، اس لیے یہ بتایا گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیف تکفرون، تم کیسے اللہ رب العزت کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہو، یہ بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے، کفر کا ترجمہ ناشکری سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ کیف تکفرون، کیسے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہو، جبکہ اللہ کے بڑے بڑے انعامات ان پر، وہی اللہ ہے جسے پچھلی آیت میں بتایا گیا تھا، وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا اور اس میں دریا بہا دیا تاکہ زمین سرسبز و شاداب ہو جائے، اس کی وجہ سے کھیتیاں لہلانے لگی، اور پہاڑ کو کھڑا کر دیا، نباتات اور جمادات کو جس نے پیدا کیا، آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا کر دیا، سورج اور چاند کو اور ستاروں کو پیدا کیا تاکہ اندھیری راتوں کے اندر تم اس کے ذریعے سے راستے کو تلاش کرو، وہی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی ہے، اور تمہاری ترقی کے لیے اس زمین کے اندر تمہارے زمین میں سارا ضروری سامان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہیا کر دیا۔ اتنے سارے انعامات کے باوجود بھی تم اللہ کے ساتھ کئی ناشکری کا معاملہ کرتے ہو، تم کیسے اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہو، اور اللہ کے ذات کے انکار کرنے کے لیے تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہتا ہے وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو بھی پکارتے ہیں لا برہان لہو بہ، اس دوسرے معبودان باطلہ پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، شریک کرنے پر کوئی دلیل نہیں ہے۔
وَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، جو اس طریقے سے شریک کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس ان کا حساب ہوگا۔ کئی فقط قرون، تمہارے پاس کفر کا کیسے جواز پیدا ہو گیا اللہ کے ساتھ، یہ بھی بات ہو سکتی ہے۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، کرانا لے تم مردہ تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں زندگی دی، تم کیسے اللہ کے ساتھ کفر کا معاملہ کرتے ہو؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص پہاڑ کی چوٹی پر رہتا ہو، امام ابو حنیفہ کیا فرماتے ہیں، کوئی شخص اگر پہاڑ کی چوٹی پر رہتا ہو اور اللہ رب العزت نے اس کو عقل و شعور کے اعلیٰ حواس عطا فرمائے اور وہ اپنے عقل و شعور کے ذریعے سے زمین و آسمان کے سارے انتظامات کو دیکھ رہا ہو، اللہ کی قدرت کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہا ہو، اور اس کے باوجود بھی اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود بھی وہ کفر کرتا ہے، وہ پکڑا جائے گا، اللہ کے نزدیک وہ پکڑا جائے گا، اس سے حساب دیا جائے گا، اس سے معافی نہیں مل سکتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اس نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے۔ ایک آدمی ایسا ہوتا ہے جو نماز نہیں پڑھتا، جو روزہ نہیں رکھتا، لیکن اللہ کو ایک جانتا ہے، اس کی بخشش ہو سکتی ہے اور ہوگی، سزا اگر اللہ چاہے گا تو یوں ہی، اور اگر اللہ چاہے گا تو سزا دینے کے بعد اس کو جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ڈال دے گا۔ لیکن جس نے عقلی طور پر اللہ کو ایک جانا، آسمان و زمین کے مشاہدات کو دیکھ کر اور قدرت کے نظارے کا مشاہدہ کر کے یہ ایک جانا، تو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ عقلی طور پر بھی اس کو ایمان لانا واجب ہے، تمام چیزوں کو دیکھ کر پر ایمان لانا ضروری ہو جاتا ہے عقلی طور پر بھی، اس کے بچاؤ کی صورت کچھ نہیں پیدا ہو سکتی ہے۔ آگے بتایا گیا کیسے تم اللہ کے انکار کرتے ہو، ذرا کہ تم مردہ تھے تو اللہ رب العزت نے تم کو زندہ کر دیا، مطلب یہ ہے کہ تم اپنے باپوں کی پشت میں تھے، اپنے باپوں کی پشت میں تھے، بالکل بے جان تھے، یعنی گندے پانی کی صورت میں تھے، باپوں کی پشت میں ایک بے جان کی صورت میں تھے، اللہ رب العزت نے تمہیں زندگی بخشی، یہ پھر اللہ رب العزت نے تم کو کیا کیا، ایسی زندگی بخشی کہ تم کو ماؤں کے رحموں کے اندر منتقل کر دیا۔ ماں کے پیٹ میں انسان کی پیدائش کی کیفیت کیا ہوتی ہے، 40 دن تک منی کا قطرہ نطفے کی صورت میں رہتا ہے، منی کا قطرہ نطفے کی صورت میں رہتا ہے، پھر اس کے اندر 40 دن کے اعتبار سے شیخ زکریا نے لکھا ہے کہ 40 دن کے اعتبار سے اس کے اندر تبدیلی ہوتی ہے، پھر وہ خون کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر لوتھڑا گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہے، پھر گوشت کا ٹکڑا ہڈیاں بن جاتا ہے، پھر ہڈیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ گوشت کو چڑھا دیتا ہے، پھر انسانی شکل بن جاتی ہے، تو 4 ماہ بعد اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ روح ڈالتا ہے، اب اس میں جان آ گئی، زندگی کو زندہ کر دیا، پہلے بے جان تھی، اللہ رب العزت نے زندگی ڈالی، اس نے ماں کے پیٹ میں نقل و حرکت شروع کر دی اس بچے نے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خوراک کا انتظام کر رہا ہے، جب زندگی آ گئی تو اس کی خوراک کا اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر انتظام کرتا ہے، کیسے انتظام کرتا ہے کہ ماں کے جسم سے ناز جو ہوتی ہے اس کی ناف سے جان ملتی ہے، اور جیسے ہی نطفہ قرار پاتا ہے تو اس وقت حیض کا خون آنا بند ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت اسی کو فلٹر کر کے اس بچے کے خوراک کا انتظام کر رہے ہیں ماں کے پیٹ، اور بچہ وہاں پر پرورش پا رہا ہے، پڑھ رہا ہے، سانس بھی لے رہا ہے، مکمل نقل و حرکت بھی کرتا ہے، اس کو خوراک بھی ٹائم پہ ٹائم اللہ رب العزت اس کو دے رہا ہے، معصوم سی جان پرورش اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے۔ خدا کی قدرت کو دیکھو کہ نہ کوئی کھڑکی کا انتظام، نہ کوئی دروازے کا انتظام، نہ سردی گرمی سے بچنے کا کوئی انتظام، اللہ رب العزت ہر موسم میں ہر وقت کو اس کی پرورش کر رہا ہے، اپنے فرشتوں کو مکمل نگرانی پر لگا دیا۔ دنیا میں آج کوئی چھوٹا سا کمرہ ہوتا ہے، اگر اس کے اندر روشن دان بند کر دی جائے اور دروازہ بند کر دی جائے، گرمی کا
زندہ کیا، فاحیاکم زندہ کیا۔ انسان اگر اپنی اصلی حقیقت پر غور کرے تو اسے پتہ چل جائے گا، کیا پتہ چلے گا کہ اس کے اپنے وجود کی ابتدا کیسے ہوئی، شروعات کیسے ہوئی۔ وہ بے جان ذرات میں کچھ منجمد صورتوں کے اندر پڑا ہوا تھا، کہیں پر مالیات یعنی پہنے والی چیزوں کی شکل میں پڑا ہوا تھا، اسی طریقے سے کچھ غذاؤں کی شکل میں پڑا ہوا تھا، اور دنیا کے مختلف علاقوں میں پڑا ہوا تھا۔ ان تمام ذرات کو غذا کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے جسم کے اندر ڈالا، اور پھر وہی غذا نطفے کی صورت پر آتا۔ اب یہ مردہ تھا، یہ نطفہ مردہ تھا، اللہ رب العزت نے اس کے اندر زندگی کی، جان ڈال دی۔ تو یہ اس کی ابتدائی پیدائش کا ذکر ہوا جو رحم مادر کے اندر ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ پھر آگے کی لفظ کیا بتلا رہا ہے؟ ثم یمیتکم ثم یحییکم، دوبارہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ پھر اللہ رب العزت تم کو موت دے دے گا، پھر موت دینے کے بعد تم کو زندہ کرے گا۔ یعنی جس نے پہلی مرتبہ تمہارے بے جان ذرات کو جمع کر کے ان میں جان ڈال دی تھی، وہ اللہ اس دنیا میں تمہاری عمر کا جو وقت مقررہ ہوگا وہ پورا ہونے کے بعد ثم یمیتکم، پھر تم کو وہ موت دے دے گا۔ پھر اس کے بعد ایک عرصے کے بعد اللہ رب العزت جب قیامت قائم فرمائے گا تو پھر تمہارے جسموں کے بے جان حصے کو جو منتشر ہو گئے ہیں قبروں کے اندر، جو گل سڑ گئے ہیں، جو خاک میں مٹی کے اندر مل گئے ہیں، ثم یحییکم، پھر تم کو زندہ کرے گا۔ یہ جو ہماری ہڈیاں ہیں یہ کیا ہے؟ جب ہم مر جاتے ہیں قبر کے اندر چلے جاتے ہیں تو سب خاک میں مل جاتی ہے، ذرات میں تبدیل ہو جاتی ہے، پھر وہ منتقل ہوتے رہتی ہے، پھر وہ ہواؤں میں اڑ جاتی ہے، پھر ہوا اس کو لے کر اڑا لے جاتی ہے، کہاں منتقل ہو جاتی ہے؟ رہتے ہیں ہمارے ذرات، ہمارے ذرات رہتے ہیں۔ ساموں کو تعجب ہوگا، یہ ہو جائے گا، انسان گل سڑ جائے گا، مر جائے گا، مٹی میں مل جائے گا، وہ مٹی خاک اور ذرات بن کر اڑا دی جائے گی، برسہ برس اس زمین پر بیت جائیں گے، وہاں آبادیاں بس جائیں گی، پھر وہ آبادیاں بھی مٹ جائیں گی، پھر وہاں وہ جگہ ان کے اندر مختلف قسم کی اور تبدیلیاں ہوتی جائیں گی، پھر کہا جاتا ہے انسان دوبارہ زندہ ہو جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، جب ابراہیم نے اپنے پروردگار سے کہا تھا میرے پروردگار مجھے بتلا دیجیے کیف تحیی الموتیٰ، آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے دوبارہ؟ خلیل اللہ کے دوست تھے اللہ کی۔ قال اولم تؤمن، ابراہیم آپ مجھ پر یقین نہیں رکھتے کہ میں زندہ کر لوں گا؟ میری قدرت پر اتنا یقین تم کو نہیں ہے؟ قال اولم تؤمن، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں قال بلا، کیوں نہیں، ضرور آپ پر ایمان ہے، کامل ایمان ہے، وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن میرے دل کو اطمینان ہو جائے کہ آپ مردے کو کیسے زندہ کریں گے۔ قَالَ فَجْعَلْنِي، قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ، اللہ رب العزت نے کہا کہ 4 پرندے لیجیے، وَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیجیے، ایک کے پر دوسرے میں، دوسرے کے تیسرے میں، اور اسی کے ہڈی اور بوٹیاں ایک کے ساتھ دوسرے کے ساتھ ملا دیجیے، اور تمام کے 4 حصے کر کے الگ الگ پہاڑوں پر رکھ دیجیے۔ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُوهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا، پھر ہر ایک پرندوں کو اس کا نام لے کر بلاؤ، مور کو اس کا نام لے کر بلاؤ، چڑیا کو اس کا نام لے کر بلاؤ، اور مختلف پرندوں کو جو تم نے ذبح کیا آپس میں ملایا اس کا نام لے کر بلاؤ۔ ثم ادعوهن يأتينك سعيا، وہ تمہارے گول پر تمہاری طرف دوڑتے ہوئے آ جائیں گے۔ وَاعْلَمْ، اور جان لو، ان اللہ عزیز و حکیم، کہ اللہ رب العزت زبردست اور حکمت والا ہے۔ تو دوسری موت کیا ہے؟ دنیا کی پوری عمر ہونے کے وقت، اور دوسری زندگی قیامت کے روز ہوگی۔ پہلی موت یعنی جب انسان بے جان ذرات کی شکل میں تھا، یعنی نطفے کی شکل میں تھا، تو پہلی موت تھی۔ پھر رحم مادری میں اللہ رب العزت میں روح ڈال دی، اس کے اندر جو زندگی آ گئی۔ تو اس موت اور زندگی کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں تھا، دیکھو ماں کے پیٹ میں ہی ہو رہی
کوئی فاصلہ نہیں تھا. تو یہاں پر دیکھو پہلے ذکر کیا گیا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، فا کا لفظ استعمال کیا گیا. جہاں پر کوئی فاصلہ نہیں ہوتا ہے بات وہی عمل ہوتا ہے، تو وہاں فا کا ذکر کیا گیا. تم مردہ تھے بس اللہ رب العزت نے تم کو زندہ کر دیا. پھر اب دوسری زندگی شروع ہوئی. کہاں کون سی زندگی شروع ہوئی؟ اس دنیا میں. ثم یمیتکم ثم یحییکم. اب اس دنیا کی ہوئی، پھر انسان مر جائے گا، قبر کے اندر چلا جائے گا، پھر قبر کے اندر ایک وقت گزار کر پھر اللہ کے سامنے پیشی ہوگی. وہ دوسری جو زندگی ہوگی اس کا جو ذکر کیا گیا اس کے اندر فاصلہ ہے، لمبا فاصلہ ہے. تو یہاں پر ثم کا لفظ ذکر کیا گیا. قرآن کے جو الفاظ بھی ہوتے ہیں نا وہ بہت گہرے معنی رکھتے ہیں. وہاں بھی ثم ذکر کیا جا سکتا ہے. وہاں کیوں فائدے لے کر آئے؟ عربی زبان کے اندر اگر اس کی تحقیق کے اندر جائیں گے تو وہ الفاظ بتائیں گے کہ ہمارے اندر کیا معنی ہے. تو جب یہ الفاظ کی جب ہم کو تحقیق ہوں گی اور اس معنی کے ساتھ قرآن کی آیت کا مطالعہ کریں گے تو اللہ رب العزت کی خالقیت اور اس کی قدرت پر ہمارا ایمان بڑھ جائے گا. یہ دیکھو یہاں بہت کا لفظ آتا ہے، یعنی دوری کا لفظ بتلایا جاتا ہے. تم یحییکم، پھر تم کو زندہ کرے گا. اسی لیے اسی لفظ کی مناسبت سے امام راضی فرماتے ہیں کہ تم یحییکم سے مراد کیا ہے؟ قبر کی زندگی ہے کہ تم کو زندہ کر دے گا. جب انسان مر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو اس کی کیا ہوتی ہے؟ روح منتقل ہو جاتی ہے. جب وہ قبر کے اندر دفن کیا جاتا ہے تو تعاد روحہ جسمہ فی جسمہ. حدیث کے الفاظ آتے ہیں تعاد روحہ فی جسمہ، کہ اس کی روح اس کے جسم کے اندر واپس ڈال دی جاتی ہے. جب اس کی حدیث میں تو آتا ہے، اس سے پہلے درس میں بتلا دیا گیا تھا کہ جب مردے کو دفن کر دیا جاتا ہے قبر کے اندر، ابھی واپس ہوتے ہی رہتے ہیں اس کے رشتے دار اور گھر والے، تو ان کے جوتوں کی جو آواز ہوتی ہے نا مردہ اس کو سن لیتا ہے. ہاتھ رکھ کر جاتے رہتے ہیں، مردہ دیکھ رہا ہوتا ہے. بہت بڑا وقت ہوتا ہے اس وقت، اور سوالات ہیں اس میں. من رب ہوگا، بتلاؤ تمہارے پروردگار کون ہے. من نبیوں کا، تمہارے نبی کون تھے. ماں دینوں کا، تمہارا دین کیا تھا. وہ سوالوں کو سمجھتا بھی ہے اور جواب بھی دیتا ہے. اس کے بعد اگر وہ نیک بندہ ہوگا، اس نے زندگی اپنی اچھی گزاری ہوگی اس دنیا کے اندر، تو اس کو وہ چیزیں ملے گی جو اس کی راحت و آرام کا سبب بنے گی. اور وہ چیزیں ملنے کے بعد اس چیز کو وہ سمجھتا بھی ہے اور محسوس بھی کرتا ہے. اور اگر وہ بد ہوگا، برا ہوگا، بری زندگی اپنی گزاری ہوگی دنیا کے اندر، تو پھر اس کو سزا دی جائے گی اور اس سزا کو دیکھے گا بھی اور اس کو محسوس بھی کرے گا. جو حدیث میں آتا ہے کہ اس کو ایسی سزا دی جائے گی کہ انسان اور جنات کے علاوہ تمام مخلوق سنتی ہے، تمام مخلوق سنتی ہے سوائے انسان اور جنات. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو چیز میں دیکھتا ہوں اگر میں قبر کی حالت تمہارے سامنے بیان کر دوں تو تم اپنے مردوں کو بتانا چھوڑ دو. کی حالت ہوتی ہے نیک و بد پر اس طریقے کے اللہ کے یہاں فیصلے ہوں گے. ثم الیہ ترجعون، پھر کیا ہوگا؟ آخری لفظ بتلایا گیا پھر تم تمام کے تمام اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. قیامت ایک عرصہ قبر میں بیت جانے کے بعد پھر کیا ہوگی؟ لوٹائے جاؤ گے. اسی پر مشرکین مکہ پر اعتراض ہوتا تھا، جب ہم گل سڑ جائیں گے، ہڈیاں خاک میں مل جائیں گی، کیسے لوٹائے جائیں گے، واپس کیسے ہوں گے. اب یہ واپسی جو خدا تعالیٰ کی طرف ہوگی، اب حساب کتاب کا وقت شروع ہوگا. اب یہ وقت جو ہوگا کہنا چاہیے کہ انسان کے لیے خطرناک ثابت ہوگا، جس کا قرآن پاک میں آیت میں تذکرہ ہے. یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید. اس دن دیکھے گا کہ ہر دودھ پلانے والی جو عورت ہوگی اپنے دودھ پیتے ہوئے بچے کو بھول جائے گی. وتضع كل ذات حمل حملها، اور جو حاملہ عورت ہوگی اپنے حمل کو گرا دے گی. اور اے مخاطب کو اس دن لوگوں کو دیکھے گا نشے میں مدہوش دیکھے گا، لیکن وہ نشہ نہیں ہوگا. ولكن عذاب اللہ شدید، یہ اللہ کا عذاب ہوگا جو بڑا سخت ہوگا. کیوں اس طریقے کی حالت کیفیت تاری ہوگی؟
یہ سوچے گا ہر کوئی بندہ اور بندی اب میری پیشی ہوگی تو مجھ سے کیا سوال کیا جائے گا، مجھ کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، مجھ سے کیسے سوالات کیے جائیں گے اور میں کیا جواب دوں گا یا نہیں۔ اس طریقے کی ہیبت تاری ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن میں اللہ رب العزت براہ راست انسان سے کیا کریں گے، بات کریں گے۔ اس انسان کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہوگا، نہ کوئی ترجمان ہوگا۔ اس وقت آدمی کی صورت حال بڑی پرخطر ہوگی۔ یا انسان اگر کسی کے پاس جانا رہتا ہے اپنا کام بنانے کے لیے تو ایک سفارشی کو لے کر جاتا ہے، تو بولنا میری سفارش کرنا تو کام بن جائے گا، پہلے سے راہ ہموار کو تیار کرتا ہے۔ لیکن اللہ کے یہاں پیش ہونے کے لیے، راہ ہموار کرنے کے لیے دنیا کے نیک اعمال ہے۔ اچھے اعمال کریں گے تو ہم اللہ کے سامنے جو پیشی ہوگی وہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گی۔ جب اللہ کے سامنے انسان پیش ہوگا تو اس وقت دیکھے گا، اپنی دائیں طرف دیکھے گا تو نیکیوں کا نیکیاں ہیں جو دنیا کے اندر کیا ہوتا ہے، بائیں طرف دیکھے گا تو وہ گناہ ہے، بڑے وہ گناہ جس کو کر کے بھول گیا تو وہ بھی بڑی بڑی مجسم شکل میں اس کو نظر آئے گی۔ ایسے ایسے گناہ سامنے دیکھے گا تو جہنم کے دہتے ہوئے ہزارے ہوں گے، پیچھے عذاب کے فرشتے کھڑے ہیں، منتظر رب کے حکم سے اس بندے کے متعلق کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ اب یہ بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور ایسی کشمکش حالت ہوگی اور اس سے 5 سوالات کیے جائیں گے۔ جب تک وہ 5 سوالات کے جوابات نہیں دے دیتا اس وقت تک اس کے قدم اپنے پروردگار کے سامنے سے ہل نہیں سکتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے لا تزال قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل، برابر وہ اس وقت کھڑا رہے گا قیامت کے روز اپنے رب کے سامنے جب تک کہ اس سے سوالات نہ کر لیے جائیں کہ مجھ سے بھی ہونا ہے، آپ سے بھی ہونا ہے، ہمارے بچوں سے بھی ہونا ہے، بچیوں سے بھی ہونا ہے، سب سے ہونا ہے یہ سوالات۔ اور وہ سوالات کیا ہے؟ سب سے پہلا جو سوال ہو رہا ہے عمری فیما اپنا، بتلائیے اتنی قیمتی عمر دی تھی اس کو کن کاموں کے اندر ختم کر دیا تھی۔ پھر اس کے بعد سوال ہوگا وَأَنْعِمْنِي فِيمَا فَعَلَ، تم کو علم عطا فرمایا تھا ہم نے، اس میں کیا عمل کیا؟ دین کا علم ہوگا تب تو عمل ہوگا نا، اور اگر دین کا علم ہی نہیں ہے وہاں پر تو پھر تو تم خالی رہیں گے وہاں پر۔ یہ تو سوچو ذرا، شریعت کا علم اپنی زندگی، روحانی زندگی اور ابدی آخرت کی زندگی حاصل کرنے کے لیے تو بہت ضروری ہے انسان کے لیے۔ اتنے مسائل حاصل کرنا ضروری ہے جس سے ہم اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں، قبر کے عذاب سے بچ جائیں۔ اور اس کا ہی علم نہیں رہے گا، دنیا کے بہت سارے بڑے بڑے علوم رہیں گے، کیا فائدے کا وہاں پر؟ اپنے علم، اس کے علم کے بارے میں ہوگا اس نے کیا عمل کیا، اور پھر اس کے مال کے بارے میں ہوگا وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقْتَهُ، اس کے مال کے بارے میں سوال ہوگا، حلال تھا یا حرام تھا، کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا، کمایا بھی کیسے اور کہاں خرچ کیا یہ بتلاؤ۔ یہ سوالات ہوئے۔ پھر اس کے جسم کے بارے میں سوال ہوگا، یعنی جوانی کے بارے میں سوال ہوگا وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَفْنَىٰ، بتلاؤ جوانی دی تھی ایک نعمت کی شکل میں، اس کو کہاں کھپایا ہوگا، اس کی جوانی کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور جوانی کے متعلق خاص طور پر یہ سوال ہوگا کہ انسان جوانی کی حالت میں ہر کام دیکھو صحیح طریقے سے کرتا ہے، گڑبڑ نہیں کرتا ہے، کیونکہ جوانی کی جو عمر ہوتی ہے وہ تندرستی اور قوت کا زمانہ ہوتا ہے۔ اور یہ اللہ رب العزت کی جوانی ایسی نعمت ہے جس کا دنیا کے اندر کوئی بدل نہیں ہے۔ اور یہ کیسی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسپتالوں کے اندر جا کر دیکھ لو، ہم کو تندرستی کی اور صحت کی قدر و قیمت کا پتہ چل جائے گا کہ یہ جوانی اللہ رب العزت کی کیسی نعمت ہے۔ اور تو اللہ رب العزت یہ جوانی کے بارے میں سوال کرے گا کہ یہ جوانی کے ایام تھے، تم نے لاغ و لعب کے اندر، عیاشی کے اندر، گناہوں کے اندر صرف کیا ہے، کیوں صرف کیا ہے؟ ایسے نہیں کہ بچے کو مجموعی اعتبار سے سوالات کر لیے جائیں گے اور جوابات نہیں، ایک چیز کا زبان پر تالے لگ جائیں گے، زبان اگر جھوٹی گواہی دے گی وہاں پر تو اسی طریقے سے جسم کے اثر اور گواہی دے گی۔
کہ یہ کام کیے، وہ سوچ میں پڑ جائے گا. ایسے ایسے سوالات نہیں ہو سکتے. جب رب کا فیصلہ ہوگا، اگر وہ نیکوکار ہوگا تو اس کو جنتوں کی نعمتوں سے سرفراز کیا جائے گا، اور اگر وہ بد ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر جہنم اس کا ٹھکانا اور اس کا مقدر بن جائے گا. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت فرمائی ہے کہ 5 چیزوں سے پہلے کیا کرو؟ غنیمت جانو. 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. یعنی جوانی سے پہلے بڑھاپے کو غنیمت جانو. نہیں، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. تو بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کی قدر قیمت انسان کر لے. اور دوسری بات یہ کہ اپنی صحت اور تندرستی کو بیماری سے پہلے اس کی قدر کر لینا چاہیے. اور تیسری جو چیز ہوتی ہے اپنی مالداری کو فقر و فاقہ سے پہلے. اور چوتھی چیز اپنی خالی اوقات کو مشغولیت سے پہلے اس کی قدر کرنی چاہیے. اور جو 5ویں چیز کا جو تذکرہ آتا ہے کہ زندگی کی قدر و قیمت موت سے پہلے جان لی جائے، اس کی قدر کر لی جائے زندگی کو. کیونکہ موت جو ہے یہ قدرت کا ایک اٹل قانون ہے، اللہ رب العزت کا ایک اٹل فیصلہ ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں. دیکھو آپ کو دنیا کے اندر بہت ساری چیزوں کا انکار کرنے والے مل جائیں گے. انبیاء کا انکار کرنے والے مل جائیں گے، قرآن کا انکار کرنے والے مل جائیں گے، فرشتوں کا انکار کرنے والے مل جائیں گے، جزا و سزا کا انکار کرنے والے مل جائیں گے، دوبارہ زندہ ہونے پر اس کا انکار کرنے والے مل جائیں گے. لیکن آپ کو دنیا کے اندر کوئی ایسا نہیں ملے گا جو موت کا انکار کرتے ہیں. بڑے بڑے فلاسفر اور سائنس دانوں نے اس کی تحقیق کی کہ اصل یہ موت آتی کیوں ہے، اس کے جو اسباب ہے اس پر روک لگا دی جائے. اس پر انہوں نے بہت ریسرچ کیا، بہت مطالعہ کیا اور بہت تحقیق کی. بالآخر ان کا مطالعہ یہ بتایا کہ نہیں، یہ موت تو یقینی ہے اور اس سے چھٹکارا نہیں ہے. ملکہ رسالت اول جو تھی اس کی موت کا وقت قریب تھا تو اس نے اپنے ڈاکٹروں کو کہا تھا کہ اگر کوئی مجھ کو بچا دے تو میں 1 منٹ کا 1,00,000 روپیہ دوں. مگر اس وقت کے یورپ کے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ نہیں، ہم موت سے ہی بچا سکتے ہیں آپ کو. اور اسی طریقے سے نوشیروان کو ایک شخص نے مبارکبادی دی کہ مبارک ہو تمہیں کہ تمہارا جو جانی دشمن تھا وہ مر گیا، وہ فوت ہو گیا. نوشیروان نے اس سے کہا کہ کیا تم نے یہ سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے چھوڑ دے گا؟ تم نے یہ سنا نہیں، اللہ تعالیٰ کی پکڑ تو یقینی ہے موت کی صورت میں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ تمام انبیاء میں آپ کی عمر سب سے زیادہ ہے، آپ نے دنیا کو کیسے پایا؟ تو وہ کہتے ہیں ایک مکان ہے، اس کے 2 دروازے. بڑی لمبی عمر تھی. ایک مکان ہے، اس کے 2 دروازے، ایک دروازے سے داخل ہوا، دوسرے دروازے سے نکل گیا. دنیا کو اتنا پایا. پہلے لوگوں کی عمریں بہت بڑی ہوتی تھی، لمبی، ہزاروں سال ہوتی تھی. اور اللہ رب العزت نے عمریں کیوں دی تھی؟ کہ تاکہ وہ عبادت میں صرف کرے، نیک کاموں میں صرف کرے. لیکن اللہ کی نافرمانی، ناشکری جب زیادہ ہونے لگی تو عمریں گھٹتی گئی اور گھٹتے گھٹتے 100. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی آ گئی؟ 60 سے 70 سال. اب آپ اپنا جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہماری عمر کا کتنا قیمتی حصہ بیت چکا. کہ موت کا معنی یہ مت سمجھیے کہ ہم مر گئے، فنا ہو گئے، کچھ نہیں ہونا. موت کا مطلب و مفہوم کیا ہے؟ موت کا مطلب و مفہوم ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانا. جو کہا جاتا ہے انسان مر گیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ فنا ہو گیا، معدوم ہو گیا، بلکہ اس کا مطلب ہو گیا کہ وہ منتقل ہو گیا. انسان ایک عالم سے دوسرے عالم کے اندر کیا ہو جاتا ہے؟ منتقل ہو جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر انسان پہلے ایک عالم میں تھا. کون سے عالم میں تھا؟ عالم ارواح میں تھا. اس عالم ارواح سے منتقل ہوا، کس میں منتقل ہوا؟ عالم رحم مادر میں، یعنی ماں کے پیٹ کے عالم میں، یعنی اس دنیا کے اندر منتقل ہوا. پھر اللہ کی مرضی کے مطابق اس دنیا سے نکل کر عالم دنیا کے اندر آیا، یعنی ہم جس دنیا کو دیکھ رہے ہیں اس میں آتا ہے. پھر اس عالم سے نکل کر انسان عالم برزخ میں چلا جاتا ہے. پھر عالم برزخ سے نکل کر عالم آخرت میں پہنچ جاتا ہے. یہاں تک کا جو انتقال ہوتا ہے، عالم آخرت تک کا جو انسان کا انتقال ہوتا ہے، اس پر تو سب متفق ہے کہ ہاں یہ اس طریقے سے انسان کی منتقلی ہوتی ہے. پھر عالم آخرت کے بعد اس کا جو انتقال ہوتا ہے
اب اس کہاں کی طرف ہے، جنت کا فیصلہ ہونا ہے یا جہنم کا فیصلہ ہونا ہے، یہ خدا کے اوپر ہوتا ہے. یعنی وہاں سے بھی منتقل ہوگا جنت کے اندر یا جہنم کے اندر. اگر وہ مومن ہوگا تو جنت کے اندر ہمیشہ ہمیش رہے گا، اگر وہ کافر ہوگا تو جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیش رہے گا. یہ ہم کو مرنا ہے، مر کر دوبارہ زندہ ہونا ہے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے. لیکن کافرین و مشرکین کہتے ہیں کہ نہیں، ہم مر کر دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے. اسی لیے دیکھو کہ اس دنیا کے اندر عیش سے زندگی گزارتے ہیں. ان کو جیسے موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اس کا پتہ نہیں ہے. اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ بتا ہے کہ انسان کو دوبارہ زندہ ہونا ہے. تم میں نہیں تو جاؤ، پھر اللہ کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے. تو ایک نہ ایک دن ہم کو موت کے آغوش میں جانا ہے. اس کا ہم کو استحصال ہونا چاہیے. ہرس و حوث کو چھوڑ دیا، مدیس بدیس پھرے مارا، قصاب اجل کا لوٹے ہیں. دن رات بجا کر نمکارا، سب کھاٹ پڑا رہ جائے گا. جب لاش چلے گا بچارا، شب و روز ہم اٹھتے ہوئے جنازے دیکھتے ہیں، اپنے گلی محلے سے دیکھتے ہیں، اپنی سڑکوں پر سے دیکھتے ہیں. اسی طریقے سے ہمارا گزر قبرستان کی طرف ہوتا ہے. شہر خاموشہ میں بسے ہوئے افراد ان سے کیا کہتے ہیں؟ یہ کبھی ہم نے سوچا ان سے کیا کہتے ہیں کہ ہم تو چلے گئے، ان کو بھی آنا ہے. ذرا تصور کی آنکھ سے وہاں دیکھیے کہ وہاں دنیا کے اندر کیسے عیش و عشرت سے رہا کرتے تھے، ہماری تنگ جگہ میں کیسے زندگی گزار رہے ہیں. ان کا حال وہاں پر کہاں کیا ہو رہا ہے ہم بھول جاتے ہیں. 2-3 دن روتے ہیں، ہفتہ بھر روتے ہیں، مہینہ بھر تک روتے ہیں، یاد کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں. جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہنے کا بھی بندہ محتاج ہو جاتا ہے. یہ اپنی زندگی کے جو قیمتی ایام ہیں اس کی قدر کر لینی چاہیے. ہم کہاں جا رہے ہیں، کہاں چل رہے ہیں، کس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، کس کے ساتھ اٹھ رہے ہیں. ہماری زبان سے نکلنے والے الفاظ رب کو راضی کرتے ہیں کہ ناراض کر دیتے ہیں. ہماری آنکھیں کہاں دیکھ رہی ہیں، ہماری زبانیں، ہمارے جو منہ ہے اس میں کس قسم کی غذا جا رہی ہے، سب کا استحضار ہونا چاہیے. یہی نہیں کہ بس عیش و عشرت کی زندگی گزارو، آگے دیکھا جائے گا، سب دیکھ لیا جائے گا، سب دیکھ لیا جائے گا. بعض مجرمین جو انکار کرتے ہیں نا کہ یہ کیسے عذاب ہوگا، تو سب سمجھ میں آ جائے گا وہ کیسا عذاب ہوگا. اور بعض چیزیں تو اللہ رب العزت نے آپ کو نہیں بتلا دیتے ہیں کہ دیکھو یہاں پر کیا عذاب ہوتا ہے. جب روح جسم سے نکل جاتی ہے، مردے کو کیوں جلدی دفنانے کا حکم ہو جاتا ہے؟ جلدی دفنانے، وہ ہمارے ابا تھے، وہ ہماری امی تھی، وہ ہماری بہن تھی، وہ ہمارا بھائی تھا، وہ ہمارا دوست تھا، ایک مستقل نام تھا، اس نام سے اس کو پکارا جاتا تھا. روح نکل گئی، اب وہ میت ہو گئی. اب کہا جاتا ہے میت کا انتظام کیا جائے، دفنانے کا انتظام کیا جائے، دفنانے کا انتظام کیا جائے، میت کے لیے قبر کھودی جائے. میت کا اطلاق ہونے لگا اس کے اوپر، پر بھی یہ نام کا اطلاق ہونے والا ہے کہ میت کو جلدی سے نکالا جائے. کیوں جلدی دفنانے کا حکم ہوتا ہے کہ جب روح نکل جاتی ہے تو اس کے اوپر آثار شروع ہو جاتے ہیں، موت کی سختیوں کے آثار دکھنے لگتے ہیں، جسموں کے اندر تبدیلیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پہنچا دیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرا انتقال ہو جائے گا تو مجھے جلدی لے کر جانا ہے کہ اگر میں نیکوکار رہوں گا تو پھر وہ اللہ رب العزت کی انعامات کا اور اللہ رب العزت کی خوشنودی کا سب سے زیادہ مستحق ہوگا کہ تاکہ میں قبر میں پہنچا دیا جاؤں جلد از جلد. اور اگر میں بدکار رہوں گا تم اپنے کاندھوں سے مجھ بدکار کا جنازہ جلد سے ہٹا دیں. انہیں بڑے صحابی رسول عشرہ مبشران سے ان کا موت کا ایسے استحضار ہے، اپنی زندگی کا ایسے استحضار ہے، ہمارا کیا استحضار ہے موت کے بارے میں. تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اکثر و ذکر حاضر اللذات کے دنوں تو زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کیا کرو. ہم جب زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کریں گے کہ دنیا ہمارے دل میں گھر نہیں کرے گی، اللہ کی محبت ہمارے دل میں بسے گی، اللہ کے انعامات کا تصور ہمارے دل و دماغ کے اندر بسے گا. جب ہم قبرستان جائیں تو ہمارے بچوں کو بھی ساتھ میں لے کر جائیں.
یوں نہیں ہم جا رہے ہیں صبح شام اور وہاں پر سارے ثواب کر کے آ رہے بچوں کو بھی لے کر جائیں گے، نوجوان بچے کو بھی لے کر جائیں گے، چھوٹے بچوں کو بھی لے کر جائیں گے، تاکہ وہ محسوس کرے کہ یہاں پر ہم کو ایک دن آنا ہے، ہم کو یہاں دفنا دیا جائے گا، ہمارے امی ابو بھی یہاں پر آ جائیں گے، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، جو کرنا ہے اس دنیا کی زندگی کے اندر کرنا ہے اس کی تیاری کرے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو موت کے استعزا نصیب فرمائے اور خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ ابھی اچھا مضمون چھڑا ہے، ایک آیت باقی ہے، آئندہ ہفتہ اسی آیت کے ضمن میں خاتمہ بالخیر کیسے ہو اس پر کچھ باتیں ہوگی، پھر ابھی آیت کا درس ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد کلما ذکرہ ذاکرہ وصلی علی سیدنا محمد کلما ذکرہ ذاکرہ۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اے اللہ تک کی زندگی غفلت میں گزری، اے اللہ تیری نافرمانی میں گزری، تیری ناشکری میں گزری، اے اللہ آئندہ زندگی اے اللہ تیری خوشنودی میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے، تیری رضا میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے، اے اللہ ایسے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما دے کہ اے اللہ ہم گنہگار بندے تجھے پسند آ جائے، ہمارے نیک اعمال تجھے پسند آ جائے، کوئی عمل کی بدولت ہماری مغفرت کا فیصلہ ہو جائے۔ اللہ کا اس بات سے لگتا ہے کہ اتنی نافرمانی میں زندگی گزاری، اتنی گناہوں میں زندگی گزاری، اور اے اللہ اس کو بھول کر زندگی گزارے، نہ معلوم نیک اعمال کا وقت آئے یا نہ آئے اور زندگی کی شام کس جگہ پر ہو جائے کچھ پتہ نہیں۔ میرے مولا ہوتے ہوئے جنازوں کا استحصال ہمارے دل و دماغ میں بیٹھا دے، اے اللہ موت کے استحصال ہمارے دل و دماغ میں پیدا فرما دے، اے اللہ خاتمہ بالخیر نصیب فرما دے، اے اللہ ہم میں سے جو اے اللہ تیری بارگاہ رحمت میں پہنچ چکے ہیں، جن کے بھی مرحوم چاہے وہ ماں ہو، چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ بھائی ہو، چاہے وہ بہن ہو، اے اللہ سب کے ساتھ تو خیر کا معاملہ فرما دے، اے اللہ ان کے قبروں کو حد نگاہ وسیع فرما دے، اے اللہ جنت کی تمام نعمتوں کا حقدار بنا دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ اس کا مقام نصیب فرما دے، اے اللہ تیرے حدیث نے فرمایا کہ شام ہوتی ہے تو صبح ہو پائے گی یا نہیں اس کا پتہ نہیں، اے اللہ ہمیں اس کا بھی استحصال نصیب فرما دے، ہمارے درسوں کو تو قبول فرما دے، اے اللہ اس میں خطا ہو غلطی ہو اے اللہ تو معاف فرما دے، اے اللہ جو کچھ سنے اے اللہ ہماری شکل میں اپنی زندگی